انشاءاللہ تو پہلے ایک قصہ سن لیجیے. ایک شخص گھوڑا خریدنے گیا. ایک مولوی صاحب نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا گھوڑا خریدنے. کل خریدنا ہے. تو اس نے کہا کہ انشاءاللہ لگا لو. کہا انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ ایک قصہ بھی اور سنو. انشاءاللہ خان ایک شاعر تھا. ایک نواب کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا دلی میں. کھاتے کھاتے ننگے سر کھا رہا تھا. نواب صاحب کو جوش اٹھا, جھک کر کے ایک تماچا ایک تھپڑ لگا دیا اس کے سر پر, اور ایسا بیٹھ گئے سر جھکا کر کہ انشاءاللہ خان کو پتا نہ چلے کہ میں نے مارا. نوابوں کی چھیڑ چھاڑ رہی. انشاءاللہ خان سمجھ گئے. گو سر جھکائے ہوئے تھے لیکن پتا چل جاتا ہے نا کہ کدھر سے تماچا آیا. تماچا جدھر سے آتا ہے آدمی کو پتا چل جاتا ہے. اس نے کہا سر جھکائے ہوئے ویسی اپنے آداب سے, آداب ریاست کے کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ بخشے میرے والد صاحب کو ایک بڑی اچھی نصیحت فرمایا کرتے تھے. ہمارے ابا جان کو اللہ تعالیٰ بخشیں, بہت پیاری نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا ننگے سر مت کھایا کرنا ورنہ شیطان تماچا مار دیتا ہے. شیطان چپت مار دیتا ہے, تماچا نہیں. تماچا کا تعلق گال سے ہے, چپت کا تعلق سر سے ہے. سمجھا ہم نے؟ ہاں, چپت کہتے ہیں اس وجہ سے کہ جب چپاتی پکائی جاتی ہے تو بہت تیز آواز نکلتی ہے, چپ 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 کی آواز نکلتی ہے ہتھیلیوں سے ہے, اس لیے اس کا نام چپت رکھا ہے. تو بس نواب صاحب ناراض ہو گئے کہ اس نے ہمیں شیطان بنا دیا, نکال باہر کر دیا, ریاست سے نکال دیا. یہ تو درمیان میں ایک لطیفہ حکیم الملک نے واز میں بیان فرمایا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واز میں. یہ اب سنیے میں جو کہہ رہا تھا. مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, قرآن پاک میں جو کوئی کام کل کے لیے کہو انی فاعل غدا, تو تم یہ انشاءاللہ کہہ دیا کرو. تو اس نے کہا انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے, میرے پاس پیسہ موجود, کل منڈی گھوڑے کی لگے گی, شاندار گھوڑا انتخاب کروں گا, خرید کے لے آؤں گا. مولوی صاحب بیچارے خاموش ہو گئے. جب صبح ہو گئے جیب میں پیسہ ویسا لے کر کے اور گھوڑا پسند کیا, بہت عمدہ گھوڑا پسند کیا, اس کی رفتار بھی نہایت شاندار, اور دوڑا کے بھی دیکھ لیا سب چلا کے, اور اس کے بعد کہا بھائی آپ دام لے لو اور مجھے گھوڑا دے دو. اس کا بہت اچھا, دام دے دیجیے. جب دام کے لیے انہوں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب قطرہ مارت گیا تھا, جیب کٹ چکی تھی اور وہ صاحب دام بے دام ہو چکے. واپس آئے, مولوی صاحب نے پوچھا کہ بھائی تم نے گھوڑا خریدا؟ اس نے کہا مولوی صاحب انشاءاللہ میں صبح گیا تو انشاءاللہ منڈی میں جب پہنچا تو انشاءاللہ گھوڑا بہت پسند آیا, اور انشاءاللہ میں نے اس کو دوڑا کر بھی دیکھ لیا, مگر انشاءاللہ جب میں نے پسند کر لیا پھر انشاءاللہ جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ دام نہیں ملا, جیب کٹ چکی تھی. اب کیا بات ہے, اب بعض مزاجوں کو جب مصیبت آتی ہے تب خدا یاد آتا ہے, مگر غیر شریفانہ مزاج. شریف بندے وہ ہیں جو سکھ میں خدا کو خوش رکھتے ہیں, اور رذیل بندے وہ ہیں کہ ان پر خالی جو لقوہ گرا تب سب گناہ چھوڑ دیں گے. اس وقت جب گردے میں درد اٹھا, پیشاب بند ہوا, پھر کسی ٹیڈی اور کسی لڑکے کو دیکھیں گے نہیں, آپ کہیں گے اللہ آرام کرتے اللہ سب. ارے ظالم, جب تو سکھ میں تھا تب اس حدیث میں کیوں نہیں عمل کیا؟ اذکر اللہ فی الرخاء. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ایمان والو, جب آرام اور عافیت سکھ میں رہو, سکھ میں, تو خدا کو یاد رکھو تو خدا تم کو دکھ میں یاد رکھیں گے. اذکر اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ.